عبداللہ میرگل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ پاک افغان مذاکرات کے 3 دور چلے اور جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو چکے تھے. اس صورت میں یہ دھمکیاں بھی سامنے آئی کہ اسلام آباد میں اس طرح کا کچھ کیا جائے گا, اور ہم نے دیکھا کہ اب اسلام آباد اور وانا میں کس طرح سے دہشت گردی کی گئی ہے اور بھارتی پراکسیز کے طور پر افغان طالبان رجیم جو ہے یہ استعمال ہوئی ہے. ایک تو یہ کہیے گا کہ ہم نے پاکستان نے اپنا موقف واضح رکھا تھا کہ ایک ہی چیز ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, وہ یہ ہے کہ جو افغان سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے طور پر استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور وہی دیکھا کہ وہ سب کچھ جو کہا جا رہا تھا, جو پہلے بھی ہم نے پروگرام میں سب باتوں کو دہرایا, اور وہی جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے وہ سامنے آ چکے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اب مذاکرات ہونے چاہیے یا پھر ہمیں اب ڈٹ کر اپنی پالیسیز کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, اور سیاسی طور پر اور دفاعی طور پر اب کون سی سختیاں کرنی چاہیے؟ مان رحیم, سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک واقعہ جو وانا میں پیش آیا یا جو یہاں اسلام آباد میں ہوا, ایک ایسے وقت میں یہ پلان کیا گیا جب پاکستان میں اسپیکرز کانفرنس جو ہے وہ ایک جاری ہے, تو بھارت نے تو اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور فتنۃ الہندوستان کے ذریعے, جو فتنۃ الخوارج کے ذریعے انہوں نے یہ کارروائی کی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھارت کا جو ایک فال فلیگ آپریشن تھا اس کے متعلق ہر کوئی پری ایمپٹ کر رہا تھا. آپ ہی کے پروگرام میں یہ بارہا کہہ چکا تھا کہ جی یہ ایک نومبر کے اندر کارروائی کریں گے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 10 دن قبل جو ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی بات ہوئی اس کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ آپ پاکستان پر حملہ نہیں کریں گے. لیکن جیسے ابھی ہمارے وائس مارشل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ جب ایک آپریشن پلان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے, اس کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے. اور اگر آپریشن سندور 2 کے لیے بات کی گئی, آپریشن ترشول کی بات کی جائے, اگر آپریشن مہادیو کی بات کی جائے, تو مہادیو کا تو مطلب ہی جو ہے وہ تباہی کا دیوتا ہے. تباہی یعنی کہ لانا چاہتے ہیں پاکستان میں براہ راست جنگ کے اندر. پاکستان ایئر فورس نے ان کو جو ہے اتنی مار ماری ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کی بے عزتی ہوئی ہے. پاکستان افواج کی جانب سے ان کو جو سبق سکھایا گیا ہے وہ ان کو تاریخی سبق ہے. اب یہ نیول جو ہے وہ اس جانب جو ہے وہ چاہتے تھے کہ کوئی نیوی کی سائڈ سے جو ہے وہ کوئی فتنہ فساد شروع کرے, لیکن اس کے اندر بھی ان کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ موقع نہیں ملا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب امریکہ اور بھارت کی دفاعی ڈیل جو ہے وہ طے پائی, اس کے بعد بھارت جو ہے بالکل ہی ایک دم آپس سے باہر ہو گیا. اور ایک طرف جو ہے میری اطلاعات میں انہوں نے پہلے ڈسٹرائے سی پیک کے نام سے ایک جو ہے وہ باقاعدہ سیل قائم کیا حکومت کے اندر, اور پھر $1 بلین اس کا جو ہے وہ رقم مختص کی گئی. اس کے بعد جو ہے تقریباً $10 بلین انہوں نے افغانستان کے اندر ان لوگوں کے اندر پھیلائے جو اس ٹائم پہ جو ہے وہ افغان نیشنل آرمی کے کرتے دھرتے تھے, اور اب وہاں سے کرائے کے قاتل لے کے پاکستان کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ ٹرینڈ ہیں. تیسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ خود امریکہ کو بھی میرے خیال میں یہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے ہے, کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے کسی صورت بھی بات کرنے کے روادار نہیں ہیں. تو ایک طرف بھارت جو کہ جعفر ایکسپریس واقعے کے اندر جو کہ باقاعدہ BLA اور مجید برگیڈ کو سپورٹ کرتا نظر آتا ہے, جس کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا, TTP جو ہے, TTA جو ہے, جس کے نیچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ افغانستان میں 24 تنظیمیں جو ہیں وہ دہشت گردی کی افغانستان کی ناجائز حکومت کے زیر سایہ پنپ رہی ہیں. ایسی صورت کے اندر یہ کام کرنا, تو پھر اب دیکھیں نا ان کو بھی مغرب کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہوگا, اور ایک بات بڑی اہم ہے اور وہ ہے آج کی. دیکھیں آج کا دن جو ہے وہ ایک بڑا اہم دن ہے, اور خاص طور پہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ ایک تو ملک کے اندر جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات چل رہی ہے, دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان کے اندر اسپیکرز کی کانفرنس موجود ہے. ٹائمنگ بڑی اہم ہے. پاک افغان سرحد پر بھارتی پراکسی نیٹ ورک کی سرگرمیوں کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کو اور ہمیں ابھی ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو بہت ضروری ہیں اس وقت؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو کام کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا ایک بیانیہ تو آئے نا سامنے. ابھی ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون کیا بول رہا ہے, کون کیا. میں ایک سوال اپنے تمام ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں میرے سے زیادہ افغانستان کے ہمدرد کوئی نہیں ہوگا, لیکن آج یہ لوگ افغانی نہیں ہیں. لیٹ می بی ویری کلیئر اینڈ فیئر
کہ یہ افغانی ہوتے تو کیا یہ کفار کے ساتھ مل کے, بت پرستوں کے ساتھ مل کے جو ہے ایک لا الہ الا اللہ کے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتے, اور وہ بھی ایک انتہائی کمینے اور بزدلانہ انداز میں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ محمود غزنوی کی اولادوں میں سے ہوں, یہ جو ہے وہ کیا نام ہے احمد شاہ ابدالی کی اولادوں میں سے ہو. وہ تو بت شکن لوگ تھے, یہ تو بت پرستوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے. دوسری جانب جو ہے افغانستان میں کوئی آواز آپ کو نظر آتی ہے جو پاکستان کی حمایت کے اندر ہو؟ تو پھر پاکستان میں کیوں لوگوں کے اتنے پیٹ میں تکلیف اٹھ رہی ہے کہ وہ جا کے افغانستان کی بات کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ پوچھنا چاہیے. امن جرگے کے اوپر بات کی جا رہی ہے. کل گورنر صاحب, میری ابھی بات ہوئی تھی ان سے, تو خیبر پختونخوا کے وہ بھی وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ چاہے وہ گورنر ہوں یا کوئی اور ہوں, حکومت جو ہے وہ کس طرف کھڑی ہے. پھر دوسری بات یہ 12,000 ایکڑ اراضی کوئی معمولی نہیں ہوتی. دیکھیں اب 12,000 ایکڑ اراضی کے اوپر جو ہے وہ افیم کی کاشت ہو رہی ہے, جس کی پیداوار جو قیمت ہے وہ تقریباً 18 لاکھ سے 25 لاکھ روپے ایکڑ جو ہے وہ منافع ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں اس کا تیسرا حصہ, یہ ہمارے بیورو چیف پشاور موجود ہیں یاسر حسین صاحب, ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ تیسرا حصہ جو ہے بھتے کے طور پر جو ہے وہ افغان جو طالبان ہیں یا یہ جو ٹی ٹی پی کے خوارج ہیں ان کو دیا جا رہا ہے. تو پھر یہ تو ٹیرر فائنینسنگ کے اندر آ جاتا ہے. اور یہ وہاں کہاں ہو رہا ہے؟ خود جو ہے وزیر اعلیٰ کے جو علاقہ ہے, خیبر کا علاقہ ہے, اس میں ہو رہا ہے. یہ جو تیرا کا علاقے میں ہو رہا ہے. تو یہ ایک کیوں آخر حکومت اپنی سے ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہے؟ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مغرب کیوں جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ وہاں سے لے جانے سے قاصر ہے؟ کیوں جو ہے ابھی تک جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ انہوں نے ڈپلومیٹک سینکشنز نہیں لگائیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی ایئر مارشل صاحب جیسے ابھی کچھ پچھلی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ ورلڈ ہیز بیکم این اکنامک اینیمل, ان کو صرف چائنا کی مخاصمت یاد ہے, اس کے اندر وہ بھارت کی ہر چیز کو صرف نظر کرنے کے لیے تیار ہیں. بھارت جو ہے وہ دشمنی کرے, بھارت جو ہے وہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنائے, بھارت جو ہے وہ یہاں وانا کے اندر بچوں کو نشانہ بنائے, یا ماضی کے اندر جو ہے آرمی پبلک اسکول کے اندر نشانہ بنائے. یاد ہوگا آپ کو کیا اس نے بولا تھا, راجناتھ سنگھ نے اس ٹائم پہ بولا تھا وی ول کاز پین ٹو پاکستان, ہم پاکستان کو دکھ دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آرمی پبلک اسکول کا سانحہ رونما ہوا تھا. اور پھر آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے دن, جس دن جو ہے وہ صبح 10:30 بجے جو ہے وکرم سود جو ان کا را کا چیف تھا, فارمر چیف تھا, اس کا یہ بیان تھا, اس کا ٹویٹ موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ مور ایکسپلوژنز اینڈ مور کیجولٹیز ایکسپیکٹڈ ایٹ آرمی پبلک اسکول. پاکستان کے میڈیا کو تو جو ہے وہ تقریباً 1:30 بجے کے قریب پتہ چلا تھا کہ واقعات کیا ہوئے, اس کو کیسے پتا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ ان کا پلان تھا. یہ انہوں نے جب براہ راست حملہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے جو ہے اب جو ہے دہشت گردوں کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے چیئرمانو صاحبہ کہ پہلے کم از کم میڈیٹرز ہوتے تھے, معاملات رفع دفع ہو جاتے تھے, لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکہ کی ڈیفنس ڈیل ہونے کے بعد بھارت کا دماغ جو ہے بالکل جو ہے وہ فطور آ چکا ہے. اس کو 113 انجن جو ہیں جنرل الیکٹرک کے جو ہے وہ مل گئے ہیں جو تیجا جہازوں کے اندر لگانے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس نے جس طریقے سے گوہاٹی کے اندر جو ہے ایکسرسائزز کیے ہیں اپنی ایئر فورس کی, اور پھر اس کے نیول ایکسرسائزز کنڈکٹ کیے ہیں, اور وہ کھل کے بول رہا ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. آئے دن یہ فتنہ فساد, کل کا دیکھ لیں کہ نئی دلی کے اندر جو یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, پورا پاکستانی میڈیا جو ہے اس نے افسوس کا اظہار کیا, لیکن بھارت کے اندر اچانک جو ہے وہ رخ تبدیل ہوا اور انہوں نے پاکستان پہ کر دیا. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے سلیپر سیلز اتنے مضبوط ہیں اور ان کا نیٹ ورک اتنا گٹھا ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد میں 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کاروائی عمل میں لا سکتے ہیں. طلوع نیوز جو کہ افغانستان کی سب سے بڑا چینل ہے, اس نے آج سے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے. اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی آپ نے 9/11 کے بعد جو ہے وہ یہاں آئے, امریکہ کے ہم اتحادی بنے, ہمارے $700 ملین کولیشن سپورٹ فنڈ تھا وہ بھی آپ نے نہیں دیے. اس کے بعد آپ ہمیں ہائی اینڈ ڈرائی جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. دہشت گردوں کے یہاں ٹھکانے موجود ہیں. یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ 24 تنظیمیں جو ہے دہشت گردی کی افغانستان میں پنپ رہی ہیں. پاکستان کو کون سی میننگ فل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کی ہے, کون سی انہوں نے میننگ فل سپورٹ دی ہے؟ کیا ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ دیا ہے, پولیٹیکل سپورٹ دیا ہے, فائنینشیل سپورٹ دیا ہے, ملٹری سپورٹ دیا ہے, اسٹریٹجک سپورٹ دی ہے؟ کون سی؟ یہ تمام الفا ایلیمنٹس جو وہاں موجود ہیں یہ کس کے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ پاکستان کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. ایک نیوکلیئر کنٹری کو آپ خدا کے لیے ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف مت لے کے جائیں. عبداللہ میرزا صاحب بہت اہم نقطے جو ہیں وہ آپ کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں.